عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یہ مسند احمد، جامع ترمذی اور بہقی کی روایت ہے، دارمی میں بھی آئی ہے۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ جن موقعوں پر بولنا انسان کے لیے گناہ کا باعث بنتا ہے یا نقصان کا باعث بنتا ہے، تو وہاں آدمی کوشش کرے خاموش رہے تو وہ نجات پا جائے گا۔ اگر وہاں وہ فضول بات کرے گا، گناہ کی بات بولے گا، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نجات نہیں پائے گا۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بتائیں یہ حلال ہے چیز یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ خاموش رہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو یہ خاموشی آپ کے لیے نجات کا باعث ہے۔ اگر آپ نے اسے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بالکل حلال جائز کام ہے، حالانکہ وہ تھا حرام، تو حدیث میں آتا ہے کہ من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتیٰ، جس نے بغیر علم کا مسئلہ بتایا، فتویٰ دیا اور سننے والے نے عمل کر لیا، تو اس کا گناہ جیسے اس پر ہوگا جس نے عمل کیا ہے، تو اسی طرح جس نے غلط مسئلہ بتایا تو اس کا گناہ اسے بھی ہوگا، ہلاک ہو گیا نا یہ۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کی، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیا بہت بڑا، تو دینی لحاظ سے بھی نقصان دہ ہلاکت کا باعث ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی کہ جی میں نے دیکھا تھا فلاں نے فلاں قتل کیا تھا، حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا، دشمنی شروع ہو جائے گی آپ کی۔ ایسے ہی ہے۔ اور اسی طرح کسی کے بارے میں بہت ہی غلط بات کہہ دی جبکہ وہ حقیقت نہیں تھی یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ بھی آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے یہ بات۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زبان سے غلط بات نہ نکلے۔ اگلی حدیث عن عقبۃ بن عامر، عقبہ بن عامر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور سے ملا، فقلت من نجا، میں نے عرض کیا کہ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، فرمایا قابو میں رکھو اپنے پاس اپنی زبان کو، ولیسعک بیتک، اور آپ کا گھر آپ کے لیے وسیع ہو جائے، وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ اپنی زبان کنٹرول میں رکھو، اس سے غلط بات نہ نکالو، بغیر تحقیق کے بات نہ نکالو، اس کی حفاظت کرو، فضول باتیں نہ بولو، بے مقصد باتیں نہ بولو۔ دوسری بات فرمائی کہ آپ کا گھر آپ کے لیے وسیع ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ آدمی بغیر ضرورت باہر نہ پھرے، گھر میں رہے۔ جب تک آدمی گھر میں رہتا ہے تو برے لوگوں سے نہیں ملتا، حادثات سے بچا رہتا ہے، ڈاکے سے، چوری سے، ایکسیڈنٹ سے، لوٹنے سے، دھوکے سے، فراڈ سے۔ گھر سے نکلتا ہے پھر یہ پریشانیاں آتی ہیں، تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہاں جو ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے لیے جانا ہے، اپنے ذریعہ آمدن پہ جانا ہے، ملازمت پہ، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے، ضروری ملاقات کے لیے، پھر تو آدمی جائے، ورنہ گھر میں رہے۔ اور آخری بات میں اپنی خطاؤں کو یاد کرو، میرے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں، مجھ سے کون سے گناہ اب تک ہوئے ہیں، ان پہ رو، تو اللہ تعالیٰ رونے کی وجہ سے گناہ معاف کر دیں گے اور آپ کی نجات ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔